ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی عید بہت خیریت سے گزری ہوگی، بہت اچھے سے گزری ہوگی۔ تو آج جو ہے ہمارا عید کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اب آگے کالج کی کلاسز ابھی تک آپ کی آن لائن ہی چل رہی ہیں، تو ہم نے 2 چیپٹر جو ہے وہ آن لائن ریوائز کر لیے تھے۔ آج جو ہے آپ کا تیسرا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس تیسرے چیپٹر کا نام ہے تعلیم کی بنیادیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اس چیپٹر کو دیکھیں تو یہاں پر جو آپ کی سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ ہے کسی بھی قوم کے طرز عمل، طرز طرز فکر کو اور اخلاقی اقدار اور روایات کے مجموعے کو نظریات کہتے ہیں۔ یہ سوال آپ کا بار بار پچھلے چیپٹر میں بھی آیا تھا کہ نظریات سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ایک لائن کا جواب دیا ہوا ہے، کسی بھی قوم کے طرز فکر یعنی کہ وہ کس طرح سوچتی ہے، طرز عمل کس طرح وہ عمل کرتی ہے، اور اخلاقی اقدار اور روایات کے مجموعے کو نظریہ حیات کہا جاتا ہے۔ یعنی کن چیزوں کو وہ اخلاقی طور پر اچھا سمجھتی ہے، کن چیزوں کو وہ اخلاقی طور پر برا سمجھتی ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر جو ہے اس چیز کو ہم قوم کا نظریہ حیات کہتے ہیں۔ یہ نظریہ حیات کی تعریف آ گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بات پتہ نہ چاہیے کہ تعلیم جو ہے یہ آپ اصل میں ایک عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح ایک عمارت جو ہوتی ہے اس کی چاروں سائڈ پہ دیواریں ہوتی ہیں، اس طرح سے تعلیم کی جو عمارت ہے اس کی بھی 4 دیواریں ہیں۔ تو ہم نے اب تعلیم کی وہ بنیادیں دیکھنی ہیں کہ وہ 4 بنیادیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں تعلیم کی 4 بنیادیں کون سی ہیں جی۔ تو تعلیم کی پہلی جو بنیاد ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، نظریاتی بنیاد، ٹھیک ہے جی۔ دوسری تعلیم کی بنیاد ہے فلسفیانہ بنیاد، اور تیسری بنیاد ہے نفسیاتی بنیاد، اور چوتھی ہے جی سماجی اور معاشی بنیاد۔ تو تعلیم کی یہ 4 جو ہیں یہ بنیادیں ہیں۔ اس پورے چیپٹر میں ہم انہی 4 بنیادوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ 4 بنیادیں کون سی ہوتی ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو 4 بنیادیں کس طرح ان کا کردار کیا ہے۔ تو آج ہم پہلی بنیاد پڑھیں گے جس کا نام ہے نظریاتی بنیاد۔ تو اس کا اگر آپ دیکھیں پہلے سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نظریات زندگی کے بارے میں چند بنیادی سوالوں کے جواب کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ یعنی کہ نظریہ یاد جو ہوتا ہے وہ کس طرح وجود میں آتا ہے، وہ چند سوالات ہیں۔ جب آپ ان چند سوالاتوں کے جوابات کو دیکھیں گے تو آپ کو اس قوم کا، اس معاشرے کا نظریہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ نظریہ یاد کیا ہے کہ یہ لوگ کس چیز طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ سوال کون کون سے ہیں؟ یہ لکھا جی اس کائنات کا خالق کون ہے، یعنی کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اس کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، اور اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا، کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا موت ہی اس زندگی کا انجام ہے۔ تو اس سوال کا جواب بھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس علاقے کا، اس معاشرے کا، اس قوم کا نظریہ سمجھ آئے گا۔ اور اگر ان کا خالق ہے تو اس کے خالق کے ساتھ انسان کا رشتہ کیا ہے، تو اس خالق جو ہے اس کے ساتھ انسان کا رشتہ کیا ہے۔ یہ جب سارے سوالوں کے جواب آپ کسی بھی معاشرے کے حوالے سے، کسی بھی قوم کے حوالے سے جب آپ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو اس معاشرے کا، اس قوم کا نظریہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ تو ہمارا پہلا جو پیراگراف تھا وہ یہی تھا کہ نظریہ جو ہے، نظریہ یاد وہ کس طرح پتہ چلے گا کسی بھی قوم کا، کسی بھی معاشرے کا۔ تو نیچے لکھا یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کی صحیح جوابات کی روشنی میں نظریہ یاد کا تعین ہوتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے کا، اس قوم کا نظریہ یاد کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جن سے پتہ چلتا ہے، اور جب یہ ان سوالوں کا جواب پتہ چل جاتا ہے، اس قوم کا نظریہ یاد پتہ چل جاتا ہے، تو اس سے پھر اس معاشرے کے لیے جو ہے وہ تعلیم کا جو عمل ہے اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ طے کرتے ہیں کہ جس طرح کا معاشرہ ہوگا، جس طرح کے ان کے نظریات ہوں گے، تعلیم ہمیشہ اسی نظریے کے۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ 4 بنیادیں ہم نے جو پہلے نظریاتی بنیاد ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی جو نظریات ہے، اسلامی نظریات ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آ گیا، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا اسلامی نظریات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے نظریات کا پتہ ہوگا تو ہمیں پھر پاکستان کی جو پہلی تعلیم کی جو پہلی بنیاد ہے، جو تعلیم کی نظریاتی بنیاد ہوتی ہے، وہ ہمیں تب سمجھ آئے گی۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو کائنات ہے، یہ جو مادی کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلامی نظریہ یاد ہے۔
اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، سوچنے کی، جاننے کی اور سمجھنے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ نیکی اور بدی کی تمیز دی اللہ تعالیٰ نے، اور اسے اپنی سوچ اور ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کو اپنی سوچ میں اور ارادے میں اور عمل میں آزادی دی ہے کہ اپنے کام کرنے میں، اپنے سوچنے میں انسان جو ہے وہ اپنے ارادہ کرنے میں آزاد ہے۔ اس کائنات میں تصرف کے اختیار بخشنے کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے۔ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزادی دی ہے، جو آپ کو اختیارات ملے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے اور امتحان ہے کہ جب ان کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، انسان کو اپنی آزادی دی ہے سوچنے سمجھنے میں اور عمل میں، تو اللہ تعالیٰ یہ انسان کا آزما رہا ہے، اس کی امتحان لے رہا ہے کہ وہ اس دنیا اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان کر اور نافذ کر کے اس کائنات کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈالے۔ اب مقصد کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانے اور نافذ کر کے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نافذ کر کے اس کائنات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈالے۔ تو یہ انسان کا اصل میں امتحان ہے، یہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق۔ اس نظریہ حیات زندگی کو دین اور دنیا کے دو علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلامی جو نظریہ حیات ہے یہ زندگی کو دین اور دنیا کے دو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ زندگی کو ایک عبادت قرار دے کر پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کیا ہے۔ انسانی جسم جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ انسان جو ہوتا ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ اسی طرح سے انسان کا جو مقصد تخلیق ہے، یعنی کہ انسان کو جو بنانے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا ہے جی؟ اطاعت الہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہے اسلامی تعلیمات، اسلامی تعلیم کا تصور۔ اسلامی تعلیم کیا ہے جی؟ تو یہ لکھا ہے گویا اسلامی تعلیم جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا شعور پیدا کرنے اور اس کے لیے تیاری کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری اگر باتیں آپ پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس تعلیمی کا جو مقصد ہے یا تصور ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا ہے، تو انسان کو اس خلیفۃ اللہ کا جو فی الارض کا جو شعور ہے یہ سمجھ آئے، یہ بات اس کا شعور اس کے میں پیدا ہو، اور پھر اس کے وہ تیاری بھی کرے، اس کے لیے وہ تیار ہو کر اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ پھر اسلامی جو تعلیمی نظریہ تعلیم میں جو ہے نظریہ حیات ہے، اس میں ایک اور چیز آتی ہے معرفت الہی۔ معرفت الہی کی یہاں پر تعریف لکھی ہے، یہ پہلے چیپٹر میں بھی آپ نے پڑھی، دوسرے چیپٹر میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکامات کو جاننا اور پہچاننا اسلامی تعلیم کی اہم بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس معرفت الہی کی آ گئی ہے کہ یعنی کہ اسلامی نظریہ حیات میں تعلیمی تصور میں ایک معرفت الہی کا تصور بھی آتا ہے، کنسیپٹ آتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا جو محور و مرکز ہے وہ معرفت الہی ہے، اطاعت الہی ہے اور رضا الہی کا اصول ہے۔ جو اسلام کی تعلیم کا جو مقصد ہے اس میں یہ تین چیزیں جو ہے ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، ان مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں معرفت الہی، اطاعت الہی اور رضا الہی، یہ بھی آپ نے دوسرے چیپٹر میں تینوں تعریفیں بڑی تفصیل سے پڑھی ہوئی ہیں۔ پھر جی تعلیم کی جو اسلامی بنیاد ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ تعلیم کے بارے میں اسلام کیا جو ہے وہ بنیادیں کیا کیا اسلام میں موجود ہیں تعلیم کے بارے میں، جو لازمی ہر حال میں ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے ہمارے اوپر۔ پہلے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اسلامی نقطہ نظر سے حقیقت اصلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ حقیقت اصلیہ جو ہمیشہ رہے گی، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور علم کا حقیقی جو سرچشمہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے اعلیٰ و قطعی ذریعہ جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے، یعنی کہ سب سے بہترین اعلیٰ جسے کہتے ہیں، اور قطعی کہتے ہیں جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، یقینی، وہ جو یقینی ذریعہ علم ہے وہ وحی کا علم ہے، اور حقیقی سرچشمہ علم اور حقیقت حلقہ تک رسائی میں وہ دیتا ہے۔ یہ جو تعلیم علم کی جو ذریعہ وہی ہے، یہ جو حقیقی سرچشمہ علم ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت متعلقہ تک رسائی میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو اسلامی بنیاد ہے وہ کیا ہے جی؟ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے منصوبے، ارادے اور علم کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ انسان کا مقام جو ہے وہ خلیفہ اور نائب کا سا ہے۔ پھر تیسری یہاں پر لکھا ہوا پوائنٹ کہ سب سے اعلیٰ قدر جو ہے وہ رضا الہی کا اصول ہے، کہ انسان کو زمین پہ بھیجنے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ کون سی ہے؟ رضا الہی کا اصول ہے۔
پھر چوتھا پوائنٹ یہاں پر لکھا ہے اسلامی زندگی کے تمام پہلو کا یہ احاطہ کرتا ہے۔ اسلام جو ہے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے نا ہمارا مذہب، اس میں زندگی کے تمام پہلو، تمام جو زندگی کے شعبے ہیں ان کا وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں معلومات ہمیں ملتی ہے۔ پھر پانچواں پوائنٹ یہاں پر لکھا ہے کہ اسلام کی اساس اور بنیادی تصورات اور عقائد ہیں جس کے اسلامی نظریے یا تشکیل پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی، معاشرتی اور معاشی تجربات بھی ضروری ہیں، یعنی کہ آپ نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اخلاقی، معاشرتی اور معاشی تجربات بھی آپ نے حاصل کرنے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہاں پر دیے ہوئے اسلامی تعلیم کے 4 بنیادی عناصر ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا سوال یہ اکثر پیپر میں آتا رہتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے 4 بنیادی عناصر کون کون سے ہیں۔ تو ان میں پہلا جو ہے تلاوت الہی ہے، پھر تزکیہ نفس ہے، اور پھر تعلیم کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی تعلیم، اور تعلیم حکمت یعنی کہ بہتری کی تعلیم۔ تو یہ 4 جو ہیں یہ آپ کے اسلامی تعلیم کے 4 بنیادی عناصر ہیں۔ تو اس جو آپ کا دیا ہے نا اس تعلیم کی اسلامی بنیادیں، اس میں آپ کو یہی، آپ کو اگر ذہن میں رکھیں تو بہت چیز ہے، باقی آپ یہ 3-4 پوائنٹ بشک چھوڑ دیں یا اس کو بعد میں پڑھ لیں، تو یہ آپ کے پاس بک موجود ہے آلریڈی۔ میں آپ کو کیونکہ ریویژن ہم کر رہے ہیں تو ہم خاص چیزیں جو وہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسلام میں تعلیم کی اہمیت، یہ سوال جو ہے یہ بھی پیپر میں اکثر آتا رہتا ہے، اسلام میں تعلیم کی اہمیت۔ تو یہ پہلے چیپٹر مطلب تیسرا چیپٹر جو ہے اس میں آپ اگر یہ دیکھیں تو اس میں اسلام کی تعلیم کی اہمیت دی ہوئی ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے لکھا ہے کہ اسلام جو ہے اس کی ایسی عمارت ہے جس کی پہلی اینٹ لفظ اقرا سے اٹھائی گئی ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا کے ہیں۔ یہ جو آپ کا پیج نمبر 28 پہ لکھا ہوا ہے پہلی لائن میں کہ جو اسلام کی عمارت ہے، بلڈنگ، یہ ایسی بلڈنگ ہے جس کی پہلی جب اینٹ رکھی گئی تھی تو اس میں اقرا لفظ جو ہے وہ اس کا ذکر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور اس وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی سب سے پہلی وحی، اس وحی میں علم سے متعلق یا تعلیم سے متعلق جو الفاظ ہیں وہ 5 مرتبہ ان کا ذکر آیا تھا پہلی وحی میں۔ تو یہ بھی اکثر سوال آتا ہے کہ جو پہلی وحی تھی اس میں تعلیم سے متعلق کتنی دفعہ تکرار ہوا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے 5 مرتبہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹو میں آتا رہتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے جو ہے قرآن مجید کی آیات ہیں وہ آپ کا اکثر سوال آتا ہے کہ 2 قرآن مجید کی 2 جو ہے آیات کا ترجمہ لکھیں جس میں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ 4 جو ہے ٹک کی ہوئی ہیں۔ پہلے جو ترجمہ جہاں پر لکھا ہے آیت کا وہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جنہیں علم بخشا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس میں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں ذکر آپ کو ملتا ہے۔ پھر دوسری آیت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے۔ یہ دیکھیں نا جی، یہ اس میں بھی علم کی اہمیت آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر تیسرا ہے جی آپ کے سامنے کہ اے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو علم کی اہمیت جو ہے پتہ چلتی ہے کہ علم جن کے پاس ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ چوتھی آیت آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ٹوٹل 4 آیات آپ کے سامنے نظر آتی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو ان میں سے اکثر سوال آتا ہے کہ 2 آیات آپ جو ہیں وہ لکھیں، تو ایک آپ یہ لکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا کہ کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، اور ایک آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا، ایک یہاں پر بچے یہ اکثر غلطی کر دیتے ہیں کہ یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر کی آیت ہے، تو اکثر بچے اس کو حدیث میں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی کہ رب زدنی علما، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے علم کی یا تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے یہ 5 بہت سی جو ہے حدیث لکھی ہوئی ہیں، یہ میں پڑھتا ہوں، اور ان کو پھر آپ نے جو ہے نا 2-3 کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ معلم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ اور تیسری حالت اختیار نہ کرو۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، یہ آپ نے میرے خیال سے پہلے چیپٹر میں یہ دوسرے میں پڑھی ہوگی کہ متعلم بن جاؤ یا معلم بن جاؤ، یعنی کہ استاد بن جاؤ یا شاگرد بن جاؤ، یعنی کہ تعلیم سے آپ جڑے رہو اور تیسری حالت اختیار نہ کرو، یہ پہلی حدیث ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث آپ کے سامنے دی ہوئی ہے کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے۔
یہ بھی آپ نے جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر تیسری حدیث یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر اس کو تعلیم کو لوگوں کو بھی دے۔ تو یہ تیسری حدیث آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ چوتھی حدیث دی ہوئی ہے کہ آپ کے ارشادات میں طالب علم اور معلم دونوں کے لیے بشارتیں موجود ہیں، یعنی کہ جو استاد ہے اور شاگرد دونوں کے لیے جو ہے یہاں پر خوشخبری دی ہوئی ہے۔ اب وہ کون سی حدیث ہے کہ طالب علم کے استقبال کے لیے فرشتے اپنے پار بچھاتے ہیں اور معلم کے لیے کائنات کی عرش ہے دعائیں خیر کرتی ہے۔ یہ بھی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ابھی ہم نے 4 حدیث پڑھی ہیں۔ پانچویں جو حدیث لکھی ہوئی ہے یہاں پر آپ کے سامنے کتاب میں صفحہ نمبر 29 پہ، کہ وہ آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے، آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ جہاد میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آئے۔ یعنی کہ جو بندہ تعلیم کے لیے نکلتا ہے، تعلیم کی تلاش میں نکلتا ہے، تو اس کی زندگی میں وہ جو سفر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں، آپ دور دراز سے نکلتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں علم حاصل اگر آپ کا مقصد خالص یہی ہو کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے کالج جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق آپ جو ہے وہ حالت جہاد میں ہوتے ہیں۔ تو علم کی یہاں سے اہمیت آپ دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کتنا زور دیا ہے۔ چھٹی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے تمام آسمانی مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں انسان کے جو معلمین ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث دیکھیں، یہ بھی استادوں کے لیے، معلمین کے لیے، آپ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی اہمیت کے بارے میں دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور تمام آسمانی مخلوق جو ہے اور حتیٰ کہ جو چونٹیاں ہیں اپنی بلوں میں، مچھلیاں سمندر میں، انسان کے جو معلمین ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ تو یہ جو ہے آپ نے 7 جو ہے حدیثیں پڑھی ہیں، تو اس میں سے بھی آپ نے 3-4 جو حدیث ہیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ اور اگر سوال آ جائے کہ تعلیم کی اہمیت بیان کریں تو آپ کو یہ قرآنی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے مبارکہ آپ کو ان کا ترجمہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اب جو ہے ہم تعلیم کی نظریاتی بنیاد ہے، اب اس میں ہم سارے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی نظریہ حیات ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو یہ اس لیے ساری باتیں ہم اس میں جو ہے اسلامی پڑھ رہے ہیں۔ تو اگلا جو ہمارا سوال بن سکتا ہے وہ ہے جی ذرائع علم، کہ علم کن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے یہ آپ بتائیں، اور اس کو اسلامی نظریہ حیات کے مطابق بھی آپ نے اس کو ساتھ سمجھنا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم کے جو ذرائع ہیں وہ کون کون سے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا ویلیو ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ تو اسلام اگلی یہ لکھا ہے انسان نے آج تک جو بھی علم حاصل کیا ہے وہ 5 ذریعوں سے حاصل کیا ہے۔ پہلا جو ذریعہ علم ہے حواس خمسہ، دوسرا جو ہے وہ عقل ہے، تیسرا جو ہے وہ وجدان ہے، اس کے بعد جو ہے اسناد و روایات ہے، اس کے بعد وحی ہے۔ تو انسان نے جو علم حاصل کیا ہے آج تک وہ ان 5 ذرائع سے حاصل کیا ہے۔ حواس خمسہ کیا ہوتا ہے؟ حواس کہتے ہیں حس کو اور خمس کہتے ہیں 5 کو۔ ہماری جو 5 حصے ہوتی ہیں جن سے ہم مختلف چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ہمیں جو ہماری حس ہوتی ہے تو اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ 5 حصے کون سی ہیں؟ یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے شارٹ سوالوں میں کہ انسانی حواس خمسہ کون کون سے، ان کے نام لکھیں۔ تو پہلی جو ہے وہ دیکھنے کی حس، جسے ہم دیکھتے ہیں، سننے کی حس، پھر سونگنے کی حس، پھر چھونے کی حس، اور پھر چکھنے کی حس۔ یہ ہماری جو ہے یہ 4 جو ہے ہماری حصے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان ان 5 حواس کی مدد سے مادی اشیاء کا علم حاصل کرتا رہا ہے۔ مادی اشیاء وہ ہوتی ہیں جو ہم جن کو صرف 5 حصوں سے ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو ان کو مادی اشیاء کا علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے لکھا ہے کہ اسلام بھی اس ذریعہ علم سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ جو ہے حواس خمسہ سے علم حاصل کریں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا یعنی کہ جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اس زمین پر چل پھر کر دیکھنے اور کائنات کا مشاہدہ کرنے کا زور دیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ زمین پر چلو پھرو اور جو ہے زمین پر مشاہدہ کرو، تجربات کرو۔ مادی کائنات کے علاوہ اور اس سے پرے دنیا کی جو معلومات ہیں وہ حواس کی مدد سے علم میں
حاصل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا سوال اس طرح آتا ہے کہ جو ہماری جو حواس خمس ہیں اس کے کیا نقائص ہیں، اس میں کیا کمیاں، اس میں کیا خامیاں ہیں۔ تو یہ جو آخر جو میں نے یہ دو تین نے آپ کے سامنے کی ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، یہ وہ سوال ہے کہ کائنات، مادی کائنات کے علاوہ اور اس سے پرے کی جو دنیا ہے اس کے متعلق حواس کی مدد سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، نیز تجربہ جو مشاہدہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ بھی یقینی نہیں ہوتا۔ نئے حالات، اچھا یہ آبجیکٹو میں آتا رہتا ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا علم کون سا ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، غیر یقینی ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علم جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتا۔ نئے حالات اور آلات کی مدد سے تجربات، مشاہدات، علم میں تبدیلی آتی رہتی ہیں اور آئندہ بھی اس کا امکان رہتا ہے، تاہم اس ذریعے علم کی افادیت سے بھی انکار نہیں کی جا سکتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی رہتی ہے تو سائنس میں جو ہے وہ نئے نئے قوانین آتے رہتے ہیں، پرانا علم جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ جو ذریعہ علم ہے یہ یقینی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے اس کی اہمیت سے۔ جو دوسرا جو ہمارا ذریعہ علم ہے وہ ہے عقل۔ ٹھیک ہے جی، علم کے اصول کا جو دوسرا ذریعہ ہے وہ انسانی عقل ہے۔ انسانی حواس خمسہ کی مدد سے جو معلومات حاصل کرتا ہے، عقل کے ذریعے ان معلومات کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر ان کی تعبیر کرتا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو آپ انسان جو ہے وہ اس کو اپنے عقل سے سوچتا ہے کہ یہ کیا چیز میں نے محسوس کی ہے۔ تو جس طرح ہم اگر کسی آواز سنیں، دھماکے کی کلاس میں بیٹھے ہوں تو ہمیں پھر ہماری عقل میں، کیونکہ سن تو لیا ہم نے اپنے کانوں سے، حواس خمسہ سے ہمیں انفارمیشن تو مل گئی ہے، لیکن ہم اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے یا ہم اس کا جو تجزیہ کرتے ہیں وہ اپنی عقل سے کرتے ہیں۔ تجربہ و مشاہدہ سے حاصل شدہ معلومات کو ترتیب دے کر ان پر غور و فکر کرنا اور ان سے نتائج حاصل کرنا عقل کا کام ہے۔ تو یہ اب کہ عقل کا آ جائے گا علم۔ اب اس میں جو ہے وہ کون کون سے کمیاں، کون کون سے نقائص ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ عقلی علوم کے نتائج بھی قطعی اور یقینی نہیں ہوتے بلکہ امکانی ہوتے ہیں۔ یہ نتیجہ جو ہوتے ہیں درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو بات ہم نے سوچی ہے یا ہمیں جو ہمارے عقل میں بات آ رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جو عقل کو مہیا کی جانے والی معلومات ہوتی ہے وہ حواس خمسہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، جو ناقص ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ جو غلط ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کیا ہے؟ اس کے علاوہ عقل خود بھی ٹھوکر کھا سکتی ہے اور فراہم کردہ معلومات سے غلط نتیجہ اخذ کر سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو معلومات حواس خمسہ نے دی ہے ہو سکتا ہے وہ معلومات ہی غلط ہوں، تو ہم اس لیے اپنی عقل کو کتنا استعمال کریں گے ہمیں وہ تو صحیح نتیجہ نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں معلومات تو حواس خمسہ سے صحیح ملی ہیں، لیکن ہماری جو عقل ہے وہ اس کا صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ یعنی کہ صحیح علم حاصل نہیں کر سکی ہے، تو اس لیے یہ بھی دوسری اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی موجودات بھی ہیں جو عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی، مثلا خدا، فرشتے، جنت اور دوزخ وغیرہ محض عقل سے سمجھنا ممکن نہیں ہے، تاہم عقل کی نارسائی کے باوجود یہ ایک مفید ذریعہ علم ہے۔ تو یہ تیسری بات لکھی ہے کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہماری عقل سے دور ہیں، ہمارے عقل کے جو حدود ہے اس سے باہر آتی ہیں، تو ہم ان تک جو ہے عقل سے ہماری ان تک رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ علم کا جو ذریعہ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ چوتھا جو تعلیم کا ذریعہ وہ ہے جی آپ کا وجدان۔ تو اس کی تعریف یہاں پر لکھی ہے، اگر کسی مسئلے کا حل بغیر کسی غور و فکر، سوچ بچار اور کوشش کے، یعنی بغیر کوشش کے آپ کے ذہن میں اچانک انسان کے ذہن میں کوئی کسی چیز کا حل آ جائے، تو اس طرح حاصل ہونے والا جو علم کا ذریعہ ہے وہ وجدان کہلاتا ہے۔ وجدان کہاں پر حاصل ہوتا ہے؟ وجدان انسانی دل پر القاء ہونے والا علم ہے۔ یہ انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے قدرت کی طرف سے آپ کے ذہن میں دل پہ یہ چیز آتی ہے۔ اس کی مثالیں کون کون سی ہیں؟ اس کی نمایاں مثالوں میں اصول ارشمیدس، نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون اور آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کی دریافت ہے۔ آپ نے ان کے صرف نام جو ہے وہ یاد رکھنے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو اس پہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس ذریعے علم کے نتیجے بھی امکانی علم حاصل ہوتا ہے، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تین جو آپ نے تعلیم کے جو علم کے ذرائع پڑھے ہیں، جن میں حواس خمسہ، پھر عقل اور پھر اس کے بعد وجدان پڑھا ہے، تو ان تینوں کے بارے میں ابھی تک آپ نے یہی پڑھا ہے کہ یہ ان کا جو ان سے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ امکانی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اس طرح سے چوتھا جو تعلیم کا ذریعہ وہ ہے اسناد و روایات۔ تو اس کی پہلے یہاں پر تعریف لکھی ہوئی ہے کہ علم کے اصول کا ایک ایسا ذریعہ جو آباء و اجداد کی طرف سے سینہ بسینہ یا کتب کی شکل میں وہ روایات ہے اور جو ایک نسل سے دوسرے نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو سینہ بسینہ
آباء و اجداد کی طرف سے ہمیں جو علم آتا رہتا ہے اور اس طرح سے جو کتابوں کی شکل میں ہمیں علم ملتا رہتا ہے، یہ اسناد و روایات کہلاتی ہیں۔ اب ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں لکھا ہے کہ اسلام نے اس ذریعہ علم کو بالکل رد تو نہیں کیا، یہ نہیں کہ بالکل اس کو غلط تو نہیں کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن محض آباء و اجداد کی روایات کی صنعت پر کسی تصور یا علم کی صحت پر اسرار کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی کہ اگر آپ صرف یہی سوچیں کہ ہمیں یہ علم ماں باپ سے، ہمارے آباء و اجداد سے ملا ہے تو یہ علم ٹھیک ہوگا، یہ بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی روایات اگر عقل سلیم اور ہدایت الہی کے معیار پر پوری اتریں تو انہیں قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ ان پہ پوری نہیں اترتی ہیں تو ان کو مسترد کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ بھی جو آپ کا اسناد و روایات کا علم ہے یہ بھی حقیقی نہیں ہے، اس کو آپ جو ہے وہ اتھینٹک نہیں کہہ سکتے۔ پانچواں جو تعلیم کا ذریعہ، علم کا ذریعہ، وہ وہی ہے۔ علم کے اصول کا سب سے معتبر اور جو یقینی ذریعہ علم ہے وہ وہی ہے۔ تو سب سے جو یقینی علم کا جو وہی ذریعہ ہے وہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی علم کا چشمہ ہے، اس کا علم ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اور تمام آسمانی جو کتابیں ہیں وہ برحق ہیں۔ البتہ ان میں صرف ایک کتاب محفوظ ہے جو مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی کتابیں نازل کی ہمارا ان سب پہ ایمان ہے، لیکن ان سب میں ایک ہی کتاب ہے حضور قرآن مجید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے۔ اس کی جو ہے وہ جو ثبوت ہے وہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے آیت جو ہے یہ ذکر لکھا ہوا ہے کہ بے شک اس ذکر کو، یعنی قرآن مجید کو، ہم ہی نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے، قرآن مجید میں اس آیت کا ذکر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کے بارے میں آ گیا جس میں شک کی ذکر آ گیا کہ اس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو آگے لکھا ہے جی البتہ اسلام و دیگر ذرائع علم میں سے کسی بھی ذریعے علم کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا۔ یعنی کہ آپ نے یہ وہی کے بارے میں پڑھا ہے کہ سب سے یقینی اور معتبر جو ذریعہ علم ہے وہ وہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام جو ہے کسی دوسرے ذریعہ علم کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا، بلکہ وہ انہیں وہی کے تابع قرار دیتا ہے۔ اگر وہ وہی کے مطابق وہ علم آپ کو دے رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہوگی۔ ان تمام ذرائع سے حاصل کردہ علم کو وہی پر جانچا اور پکڑ جائے گا، یعنی کہ جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے، جو معلومات آپ کو ملی ہے، اس کو وہی کے جو وہی پر آپ پرکھیں گے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ تو اگر وہی کے مطابق وہ ٹھیک ہوگا تو اسے ہم قبول کر لیں گے، اگر وہ قابل اعتبار ہوگا، لیکن اگر وہی کے مخالف ہوگا تو ہم اس کو مسترد کر دیں گے۔ تو سب سے معتبر یا سب سے جو اتھینٹک ذریعہ علم ہے وہ ہمارا وہی کا علم ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے تعلیم کی پہلی جو نظریاتی بنیاد ہے وہ آج ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بہت ڈیٹیل میں ہم نے اس کے آگے اور بھی بہت سے ٹاپک پڑھے اس کے اندر جو موجود ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ جو ہے اس کی تعلیم کی جو دوسری بنیاد ہے، فلسفیانہ بنیاد، کل انشاءاللہ ہم وہ یہاں پر کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔